بیان نمبر 7 شب قدر کے فضائل۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے دلوں کو پاک اور منور کیا، ستاروں کو روشنی دی، ہواؤں کو مسخر کیا، بادلوں کو پھیلایا، پھر ان کو برسا دیا، باغات میں بارش بھیج کر درختوں کو زندگی بخشی، پھلوں کو پیدا کیا۔ اس نے عبادت کے دنوں کو دیگر تمام اوقات پر فضیلت دی، خیرات و برکات کے حصول کو آسان فرما دیا، اور ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر شرف بخشا اور اس کی راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور اس مہینے کو شب قدر کے ذریعے ممتاز فرما دیا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے لوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف ایک ہی دفعہ پورا قرآن حکیم ماہ رمضان شب قدر میں نازل فرمایا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیت العزت آسمان دنیا میں ہے۔ لیلۃ القدر کہنے کی وجہ: اسے لیلۃ القدر کہنے کی 5 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، قدر کا معنی عظمت ہے، اور چونکہ یہ رات بھی عظمت والی ہے اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، قدر کا معنی تنگی ہے، چونکہ اس رات زمین اپنی وسعت کے باوجود فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، قدر کا معنی حکم ہے، چونکہ اس رات اشیاء کے متعلق ان کی حقیقتوں کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، قدر کا معنی عزت ہے، یعنی جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو وہ بھی اس رات کی برکت سے صاحب قدر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ نمبر 5، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قدر والی کتاب نازل ہوئی، یا یہ کہ اس میں قدر والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا لیلۃ القدر اب بھی باقی ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا شب قدر اب بھی باقی ہے یا صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی۔ اس بارے میں 2 اقوال ہیں، جن میں سے صحیح ترین یہی ہے کہ یہ اب بھی باقی ہے اور ماہ رمضان میں آتی ہے۔ کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ اس میں اختلاف ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ اس کے متعلق 6 اقوال ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کی پہلی رات۔ نمبر 2، 21ویں رات۔ نمبر 3، 23ویں رات۔ نمبر 4، 25ویں رات۔ نمبر 5، 27ویں رات، اور نمبر 6، 29ویں رات۔ اور بعد کا قول ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت اور نیک عمل ایسے 1000 مہینوں کی عبادت اور نیک عمل سے بہتر ہے جس میں شب قدر نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا جس نے 1000 ماہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اس سے بہت تعجب ہوا اور تمنا کرنے لگے کاش ان کے لیے بھی ایسا ممکن ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، تو نے میری امت کو کم عمر عطا فرمائی، اب ان کے اعمال بھی کم ہوں گے۔ تو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو میں نے تجھے اور تیری امت کو ہر سال عطا فرمائی ہے۔ یہ رات ماہ رمضان میں تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والے تمہارے امتیوں کے لیے ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔
مفسرین اکرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس رات فرشتے اگلے سال تک کے لیے ہر وہ حکم لے کر اترتے ہیں جس کا اللہ عز و جل نے فیصلہ فرما دیا ہے، اور یہ رات طلوع فجر تک ایسی سلامتی والی ہے کہ اس میں نہ کوئی بیماری ہوگی نہ کوئی شیطان بھیجا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آخری 7 راتوں میں خواب میں شب قدر دیکھی تو حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کی آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، بس جو اسے تلاش کرنا چاہے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی تمام راتیں جاگ کر گزارتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ شب قدر کی علامات۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، میں نے شب قدر کو دیکھا پھر مجھے بلا دی گئی، لہٰذا تم اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ خوشگوار رات ہے، نہ گرم نہ سرد۔ اس رات چاند کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ دعا کرو۔ ترجمہ یعنی اے اللہ عز و جل، تو بہت معاف کرنے والا، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ 27ویں رات شب قدر ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین صحابہ کے گروہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے کہ شب قدر کا تذکرہ ہوا، بس ان حضرات نے شب قدر کے متعلق جو کچھ سن رکھا تھا کہہ دیا، لیکن حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خاموش رہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا، اے عبداللہ بن عباس، آپ گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ بھی کچھ بولیے، بولنے پر پابندی نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ یوں گویا ہوئے، بے شک اللہ عز و جل طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ اس نے ایام دنیا کو اس طرح بنایا کہ وہ 7 کے گرد چکر لگا رہے ہیں، یعنی ہفتہ میں 7 دن ہیں۔ انسان کو بھی 7 چیزوں سے پیدا کیا، ہمارے رزق کو بھی 7 چیزوں سے پیدا کیا، ہمارے اوپر 7 آسمان بنائے اور نیچے 7 زمینیں بچھائیں، 7 سمندر بنائے، سجدے میں زمین پر لگنے والے اعضاء 7 بنائے۔ قرآن مجید میں 7 قسم کے رشتہ داروں سے نکاح حرام فرمایا اور 7 قسم کے ورثاء پر وراثت تقسیم فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی 7 آیات عطا فرمائیں اور شیاطین کو بھی 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، لہٰذا میرا خیال ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے اور اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ متعجب ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ابن عباس کی طرح کون روایت بیان کر سکتا ہے؟ منقول ہے کہ اس صورت کے کلمات کی تعداد 23 ہے اور حتی مطلع الفجر پر اس کا اختتام ہے اور ہیا 27ویں کلمہ ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔
شب قدر کے نور کے متعلق مختلف اقوال۔ ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو نور کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور فضیلت دی گئی ہے، اور جو آسمان سے اللہ عز و جل کے نوری جھنڈے کی مثل نازل ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ نور بڑے خیمے کی مثل ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ طوبہ درخت کا نور ہے، بعض نے کہا کہ رحمت کا نور ہے، بعض نے کہا کہ حمد کے جھنڈے کا نور ہے، بعض کا قول ہے کہ ملائکہ کے پروں کا نور ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عبادت الہی عز و جل کا نور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل معرفت کے اسرار کا نور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ہیبت کا نور ہے۔ پھر شب قدر ایسی پسندیدہ رات ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ بعض علماء کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کے اس فرمان لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اس ایک رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ رحمت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس ایک رات میں نافرمانوں اور گناہ گاروں پر میری اس سے زیادہ رحمت ہوتی ہے جتنی 1000 مہینوں میں ان پر ہوتی ہے۔ اس رات کو شب قدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں اس کی قدر و منزلت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ شب قدر میں رزق، موت، امراض، مصائب، بلائیں، عافیت، فرحت، سرور، نفع و نقصان اور آئندہ سال کی شب قدر تک کی تمام باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ شب قدر فرشتے جھنڈے لے کر اترتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جب شب قدر آتی ہے تو سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتے اپنے ساتھ 4 جھنڈے لے کر اترتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جھنڈا میرے دفن کی جگہ پر، ایک طور سینہ پر، ایک مسجد حرام پر، ایک بیت المقدس پر نصب کرتے ہیں۔ پھر وہ ہر مومن اور مومنہ کے گھر داخل ہو کر انہیں سلام کہتے ہیں۔ اے مومن مرد اور عورت، اللہ عز و جل تمہیں سلام بھیجتا ہے۔ اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان بلندی پر چلے جاتے ہیں اور اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں، اور سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کو ایک ایک کر کے بلاتے ہیں، اور فرشتوں کا نور اور جبرائیل کے پروں کا نور اکٹھا ہو جاتا ہے اور بغیر شعاؤں کے دودھیا سورج طلوع ہوتا ہے۔ پس جبرائیل امین اور دیگر فرشتے مومنین و مومنات کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے زمین و آسمان کے درمیان ٹھہر جاتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو آسمان دنیا پر جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، ہمارے قابل احترام فرشتوں کو مرحبا، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں، ہم امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے پاس سے آ رہے ہیں۔ آسمان دنیا کے فرشتے پوچھتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، امت محمدیہ کے نیک لوگوں کو بخش دیا گیا اور گناہ گاروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی۔ تو وہ فرشتے صبح تک اس نعمت کے شکر میں اللہ عز و جل کی تسبیح و تمجید اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں جو اس نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ پھر آسمان دنیا کے فرشتے ان سے ایک ایک مرد و عورت کے متعلق پوچھتے ہوئے کہتے ہیں، فلاں مرد نے کیا کیا، فلاں عورت نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں، ہم نے فلاں شخص کو گزشتہ سال عبادت کرتے ہوئے پایا تھا اور اس سال بدعت پر عمل کرتے پایا۔ تو آسمان دنیا کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، گزشتہ سال ہم نے فلاں شخص کو بدعتی پایا تھا مگر اس سال عبادت کرتے ہوئے پایا۔ تو فرشتے اس کے لیے دعا و استغفار کرنے لگتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کوئی ذکر الہی کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت قرآن میں مگن ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ تو فرشتے ان کے لیے بھی دعا و استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اسی طرح وہ ہر آسمان میں ایک دن رات امت محمدیہ کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے قیام کی جگہ سدرۃ المنتہا میں پہنچ جاتے ہیں۔
سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے آج کل کہاں غائب ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم شب قدر میں اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کے وقت اہل زمین کے پاس تھے۔ سدرۃ المنتہا کہتا ہے رب عز و جل نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہتے ہیں نیکوں کو بخش دیا گیا اور بروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی۔ تو سدرۃ المنتہا خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور اللہ عز و جل کی تسبیح اور ہر عیب سے اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور اس پر شکر کرتا ہے جو اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ تو جنت الماوا جھانک کر پوچھتی ہے اے سدرۃ المنتہا کیوں جھوم رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے میرے رہنے والوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کو بخش دیا اور بروں کے حق میں نیکی کی شفاعت قبول فرما لی ہے۔ تو جنت الماوا بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید اور تقدیس کرتی ہے اور اس پر شکر ادا کرتی ہے جو اللہ عز و جل نے اس امت کو عطا فرمایا۔ جب جنت نعیم سنتی ہے تو جان کر پوچھتی ہے اے جنت الماوا کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہے مجھے سدرۃ المنتہا نے اپنے رہنے والوں کے حوالے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر خبر دی ہے کہ اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کو بخش دیا اور گناہ گاروں کے حق میں نیکوں کی شفاعت قبول فرما لی ہے۔ تو جنت نعیم بھی اسی طرح پکارتی ہے، پھر جنت عدن، پھر اس سے کرسی سنتی ہے تو اس طرح کہتی ہے، پھر عرش سنتا ہے تو پوچھتا ہے اے کرسی کیا ہوا؟ تو کرسی کہتی ہے مجھے جنت عدن نے جنت نعیم کے حوالے سے جنت الماوا سے سن کر کہ اس نے سدرۃ المنتہا سے اس نے اپنے رہنے والوں سے انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر خبر دی کہ اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کو بخش دیا اور نافرمانوں کے حق میں نیکوں کی شفاعت قبول فرما لی ہے۔ یہ سن کر عرش بھی خوشی سے جھومنے لگتا ہے۔ تو اللہ عز و جل پوچھتا ہے کیا ہوا؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرش کہتا ہے یا رب عز و جل مجھے کرسی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے خبر دی کہ تو نے امت محمدیہ کو بخش دیا اور بروں کے حق میں نیکوں کی شفاعت قبول فرما لی ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے جبرائیل نے سچ کہا، سدرۃ المنتہا نے سچ کہا، جنت الماوا نے سچ کہا، جنت نعیم، جنت عدن، کرسی اور اے عرش تو نے بھی سچ کہا۔ میں نے امت محمدیہ کے لیے وہ اجر و ثواب تیار کیا ہے جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھو اللہ عز و جل نے تم پر اپنا خاص انعام و اکرام فرمایا اور بغیر کسی بدلے کے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں اور اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نوازا اور ان کی برکت سے ہلاکت سے بچایا اور گناہ گاروں کو بخش کر نیکوں میں شامل فرمایا اور ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اپنی زندگی کے ایام میں رحمت الہی عز و جل حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ موت کے فرشتے نے کوچ کا اعلان کر دیا ہے، اور شب قدر کو غنیمت جانو، شاید تم سعادت مندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ رات زمانے کی تمام راتوں سے افضل ہے اور ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بھی اس رات میں دعا کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرماتا اور اس کی آرزو اور مقصد پورا فرماتا ہے۔ جو بھی کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے اور اس پر فضل و کرم فرماتا ہے۔ جس نے شب قدر کو عبادت میں گزارا وہ کامیاب ہو گیا۔ کتنا سعادت مند ہے وہ شخص جس نے اس کو دیکھ لیا، بلا شبہ اس نے قابل فخر بھلائی کو پا لیا۔ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے، بس اسے طاق راتوں میں تلاش کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے سیدھی راہ سے بھٹکنے والے، کیا تو ہلاکت کے انجام سے نہیں ڈرتا؟ کیا موت کی آواز نہیں سنتا؟ کیا تو اب بھی سیدھے راستے کا سوال نہیں کرے گا؟ کیا تو شب قدر کو غنیمت نہیں سمجھتا جو تیرے دل سے زنگ کو دور کر دے؟ اے اللہ عز و جل، سوالی تیری رحمت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور فقراء تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور مساکین کا سفینہ تیرے بحر کرم کے ساحل پر کھڑا ہے جو تیری وسیع رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یا رب العالمین،
اس مہینے اگر تو صرف ان لوگوں کی ہی عزت بلند کرے گا جنہوں نے تیری رضا کے لیے روزے رکھے اور قیام کیا، تو گناہوں کے سمندر میں غرق لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر تو صرف اطاعت کرنے والوں پر رحم فرمائے گا تو نافرمانوں کا کیا بنے گا؟ اگر تو صرف نیکوں کو قبول فرمائے گا تو نافرمانوں کو کون سہارا دے گا؟ یا الہی عز و جل، روزے دار کامیاب ہو گئے، راتوں کو قیام کرنے والے کامیابی کی چوٹی پر پہنچ گئے، اور اخلاص والے نجات پا گئے۔ یا رب العالمین، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم پر رحم فرما اور ہمیں اپنے فضل و احسان سے نواز دے، اور ہم سب کو اپنی رحمت کے ذریعے بخش دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔